میں روزے کے مسائل آپ کو پتہ ہے، میں جب میرا موضوع کچھ اور ہے تو میں ویسے تو چند باتیں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک پیکج آ گیا، اتنے ارب روپے کے روٹی سستی ملے گی۔ میں اگر روٹی سستی ملے یا نہ ملے، وہ تو پتھر بھی صحابہ نے باندھ کر اسلام کا کام کیا۔ 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد، افطاری کے بعد پھر مسجدوں کا سروے کرو کہ مسجدوں میں کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ یہ تو رمضان نہیں ہے نا کہ شام کو بھی اتنا سارا پیٹ بھر لینا اور سحری کے وقت بھی جناب دہی تے فلاں چیزیں کھا کے پھر سو جانا، اور پورے رمضان میں ایک سپارہ بھی انسان تلاوت نہ کر سکے۔ تلاوت خود کیا کرنی ہے، امام کے پیچھے سوا سپارہ کھڑے ہو کر وہ سن بھی نہ سکے، اگر کھڑا ہو گیا تو جمائیاں لیتا رہے، اور کھڑا ہو گیا تو جناب کھردیاں جناب کوئی 8 پڑھ کے جا رہا، کوئی 9 پڑھ کے 10 پڑھ کے جا رہا، کوئی 12 پڑھ کے جا رہا، کوئی جناب پڑھ کے جا رہا۔ بس امام جو میں اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا دوسری صف میں تو مجھے اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان نگلوں کی وجہ سے میرے اوپر بھی نہ نازل ہو۔ یقین جانے ایسے لوگ نماز کے ساتھ حشر کرتے ہیں، کوئی پچھلیاں ٹنگا دو میں چاہی جا رہا سجدے جا کے، ہاں جی انہوں پتہ ہی نہیں کہ 3 انگلیاں ہر پیر دیاں لانیاں جڑیاں نو فرض ہے، ہاں جی اس میں یہ بھی نہیں پتہ، ہاں جی انہوں ایک کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، کسی ٹنگا جو میں چکی کھڑا یا پیر رکھی کھڑا، پیٹ انگلیاں دے پیٹ نے لائی کدی نہیں نماز۔ ادھروں وضو کردیا اتھی مسیح جھاڑو کردیا آ جائے گا، وضو بھی کرے گا ایتھے تک پانی آئے گا، وضو کردیا دا مطلب پانی ایتھے ڈولیاں نال جا کے ٹکرائے، پھر جناب پگڑی میں پیچھے کر کے ہمیشہ اپنا وضو کرنا، ایتھوں لے کے ایتھے تک کے سارا، تے کئی جناب ٹوٹی کھولی رکھ دیں، ٹوٹی کھولی رکھ دیں۔ ہاں وضو نہیں، وضو انسان کرے، لیکن حضرت سعد وضو کر رہے سن نا تو وہ پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، فرمایا حضور نے فرمایا یا سعد ما ذا صرف، فرمایا سعد یہ کی فضول خرچی کر رہے ہیں؟ عرض کی تھی حضور پانی وچ بھی فضول خرچی ہوندی؟ حضور نے فرمایا وین کنت علی نہر جار، فرمایا ویندے دریا تے بھی تو وضو کرے نا تو زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ کہ حضرت سعد کو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، کچھ کرتے ہی کچھ نہیں، اور جو کریں وہ وضو کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے پیکج آ رہے ہیں، رمضان کا پیکج صرف اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ ملیں، ورنہ قرآن کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے، رمضان کے لیے چینی سستی کی جا رہی ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ رمضان کا پیکج اس لیے سستا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس حکومت میں روٹی 2 روپے سستی ہو گئی، لہٰذا ہمیں ووٹ چاہیے۔ اگر رمضان سے اتنا پیار ہے تو رمضان جن کے صدقے آیا ان سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی جے رمضان نال پیار ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان سے تو پیار ہے، جو اس میں نازل ہوا اس کو قرآن نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے سے کفر بھی ناراض ہوتا ہے، خود بھی اپنے نفسانیت پر زد آتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پوری دنیا خلاف ہوتی ہے، اور قرآن کا نظام لانے سے پھر اپنا آپ بھی حضرت عمر کی طرح پھر پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی پھر 5 میل کے محلہ میں تو کوئی نہیں نہ رہ سکتا، ہاں جی پھر اس واسطے قرآن جو ہے اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن رمضان سبزی سستی ہو گئی، فروٹ سستا ہو گیا، کیوں سستا کیا بھائی؟ آپ نے تو سورہ توبہ بھی نصاب سے نکال دی، آپ تو کہتے ہیں نرسیں جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہنیں گی، اب جب رمضان سے اتنا پیار ہے تو قرآن سے اتنی کیا دشمنی ہے کہ نرسیں دوپٹہ نہیں پہنے گی؟ یہ دوپٹہ نرس ہو یا غیر نرس ہو، مولوی کی بیوی ہو یا پیر کی بیوی ہو، کسی مزدور کی بیوی ہو یا بادشاہ کی بیوی ہو، قرآن تو ایک کے سب کے لیے نازل ہوا کہ دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، دوپٹہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے پیکج پر اتنے ارب روپے لگایا، میں نے کہا اس ارب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارب رکھو اپنے کول۔ ہاں جی امت مسلمہ خود اپنی جیب سے پہلے بھی افطاری کرتی ہے، اب بھی کرتی رہے گی۔ ہاں جی میرے آقا نے جو فرمایا نا، سادے پانی سے بھی اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا، سادہ پانی، ایک بندہ روزے دار بیٹھا انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھر لے آ دیتا انہیں کہتے ہیں آپ لو پانی پیو، تو حضور نے فرمایا انہوں اتنا ہی ثواب ملے گا جی میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کھلائی۔ ہاں
20 قسم کے کھانے جنہیں کھوا کے روزے دار نو ثواب لیا نا، سادہ پانی پوا کے حضور نے فرمایا اتنا ہی ثواب انہوں لگا۔ حضور نے فرمایا ایک گھٹ دودھ کسی نے دے دیتا، گھٹ دودھ، تو فرمایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ہاں جی، تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں، قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار، کیسا مسئلہ ہے؟ ہاں، رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے، رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے۔ قرآن اس لیے رمضان سے پیار ہے، ووٹ چاہیے، تو یہ قوم تو چاہتی ہے، یہ قوم کا تو مسئلہ ہی روٹی ہے۔ یہ قوم اب پیٹ کے دھندے سے نکلے گی تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ایک گلیاں چھوڑو، ایک ٹرانسفارمر لواؤ، ایک روڈ بن گیا، انہاں جیاں جان چھڈو گے تو نظام مصطفیٰ آئے گا۔ جس قوم کا معیار اتنا ہو کہ مجھے جناب ٹرانسفارمر ہمارے محلے میں لگ جائے، ہماری گلی بن جائے اور ہماری سڑک بن جائے، اس قوم کو تو یہی ساری زندگی 70 سال کے لیے، یعنی اپنی زندگی اوسطاً آج کل ہر بندے کی 70 سال ہے یا 60 سال، اب تو لوگ 50 میں بھی گئے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، اے خوراکاں انہاں اور 10 سال کھوائیاں نے جڑیاں خوراکاں کھوا رہے، اب تو کہتے ہیں ایک اور نئی خوراک باہر سے آ رہی ہے، 40 دن کے بجائے 20 دن میں چوچا تیار ہوگا۔ جس دن 20 دن چوچا تیار ہونا ہے برہلر، تو کو کھان والا بھی پھر کتنے دن کٹے گا؟ اتنے دن ہی کٹے گا۔ ہن اوسطاً جڑا ہے 50 سال یا 60 سال زندگی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے پیٹ کے دھندے میں سارا 70 سال بیچتے رہے، گلی چاہیے، فلاں چاہیے، وہ زندگی جو آگے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے دین کا کیا کیا ہے؟ اب پیٹ کے دھندے سے آپ باہر نکلیں، شام کو 20 قسم کے فروٹ نہ بھی ہوئے نا، تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادے پانی کا کام بن جاتا ہے، ہاں، تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہی ایمان ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے۔ ہاں جی، اور بلکہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر حضور نے افطاری کی تھی نا، تو حضور نے فرمایا سعد، میں جدوں پانی پیتا، حضور نے اپنے بارے فرمایا، حضور نے فرمایا وابتلت العروق، فرمایا سعد جدوں میں پانی پیتا نا، اے امت واسطے سبق سی، تو حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگاں جڑیاں وہ تر ہو گئی پانی پین، حضور نے فرما دیتا۔ ہاں جی، اور وثبت الاجر، اور فرمایا سعد پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوا نا، اللہ نے اس پر اجر عطا فرما دیا، یعنی ادھر روزہ افطار ہویا، ادھر رب نے اجر عطا فرما دیا۔ اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعد بن معاذ نو، حاجی صاحب کیا سی، میں نام ویسے لے لیا، واقعہ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا سعد، ہمیشہ تیرے گھر چ چنگے لوگ تیری روٹی کھان۔ اے حضرت سعد بن معاذ نو حضور نے دعا دیتی۔ تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے، ہے حدیث ہاں، حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ کی شفاعت کرے گا؟ بھائی میرے 8 ارب دا پیکج آ گیا، لہذا رمضان بھی آ جائے گا، اور دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا، یہ دونوں لوز و لازم ہے۔ کیوں جی؟ رمضان آ جائے گا، بھائی میرے وچ نا آٹا سستا ہو گیا سی تے چینی بھی سستی ہو گئی، تے دوسری طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جانا ہے، یا اللہ انہیں آٹا چینی تے سستی کی تھی لیکن میں نے انہیں نصاب وچوں کٹ دیتا، ہن دسو فیصلہ کس دے حق وچ ہونا ہے؟ اتھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا۔ میرا اتنا ایک سوال ہے کہ دینی مدارس تم نے بند کر دیے، دینی مدارس کے اندر بڑے بڑے حافظ تیار ہوئے، ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے تیار ہوئے، آج تک 70 سال ہوئے کسی حکومت نے کسی حافظ کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیے۔ ہاں بالکل، اگر کسی نے دیا کسی دور میں تو مجھے بتاؤ۔ جنیجو دے دور کتنے نمبر دیتے سن ان حافظن؟ وہ بھی ختم ہو گئے۔ جڑا کہندا سی نے میرا ملک او پیر پگاڑے دا مرید جنیجو، ہاں ہاں، او اس دے دور کتنے نمبر ملے جی حافظن؟ 20 نمبر ملے، وہ بھی مک گئے۔ ہن تے کہندے بھائی دینی مدارس بند کر دو۔ رمضان نال اتنا پیار تے امریکی فوجیاں 400 قرآن دے نسخے جلائے، بلگرام بیس ہوتے اگ لائی انہوں نے 400 نسخے۔ ایسی باہر اتنے اسی بھی کچھ دن پیپے لائے تے پیپیاں لوگ پورا قرآن رکھ گئے۔ اے جڑے مقدس اوراق ہوندے نا، انہاں وچ اسی اے جدوں میں کہو منڈے چک دیو،
پورے پورے قرآن لوگ رکھ گئے وچ، یہ مطلب ہے قرآن رکھن دی پورا قرآن نہیں پھٹے ہوئے اسی، پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے. اور جنہ جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے، وہ کہندے جی انجے گل ہے پورے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جاتے. لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا، توجہ، واہ امام احمد رضا. اعلیٰ حضرت فرماندیں کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین. پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر سلیپے رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا. لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڈی. آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے. قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈال دیے.